انسان کی نیت ٹھیک ہو تو رب العزت غیبانہ طور پہ انسان کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب عمران خان صاحب کا جس دن میں نے پہلی کابینہ میٹنگ اٹینڈ کی اور آج بھی کابینہ میٹنگ کے اختتام پہ انہوں نے یہی کہا کہ غریب آدمی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جس کے پاس قوت خرید اتنی نہ ہو، وہی ہمارے پاس ایک گائیڈنگ مشن یا ایک سوچ تھی جس کے اوپر ہم نے کام کیا۔ اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسد بھائی کا اور اقتصادی کمیٹی میں جتنے بھی ممبران ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے ساتھ آفیشلز ہیں، آفیسرز ہیں، ان ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہماری منسٹری آف فائنینس اور پاور کا کہ انہوں نے دن رات ہم لوگوں نے بیٹھ کے الحمدللہ سارے ساتھیوں نے محنت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیپرا جو کہ ایک ریگولیٹر ہے، جس طرح اسد بھائی نے بات کی ہے، اس نے جو تجویز دی، اس نے کہا جی کہ 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ نرخ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ابھی ریگولیٹر آپ کو ایک تجویز دے رہا ہے تو اس نے اپنی کیلکولیشن کی ہے، اپنے اعداد و شمار دیکھے، تو ہمیں آنکھیں بند کر کے بجائے اس کے کہ ہم لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے، جس طرح انہوں نے کہا جی ہم لوگ بار بار ای سی سی میں جاتے تھے اور ہمیں چیلنج دیا جاتا تھا کہ جی کس طرح ہم لوگ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں۔ وہ غیر روایتی سوچ ہماری کیا تھی کہ ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے محکمے میں جہاں پہ وہ کرپشن ہے، جہاں پہ لوگ ملوث ہیں، اس کے پیچھے ہم لوگ جائیں، ان ایفیشنسیز کو ہم لوگ ختم کریں اور کم کرنے کی کوشش کریں۔ تقریباً ہمارا سال کا 50 سے 60 ارب روپے ان ایفیشنسیز کی وجہ سے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی نکالیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا آپ سمجھیں کہ اوور ڈیو بلز ہیں جو ابھی تک کلیکٹ نہیں کیے، جس کا ممت تقریباً 850-900 ارب تک پہنچ گیا ہے، اس کے اندر اس کو ہم لوگ ریکور کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلے ہاتھ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے مگرمچھوں پہ ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ٹیکنالوجی، اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا، پر ساتھ ساتھ میں یہ بات کرتا چلوں کہ پرسوں سے لاہور سے صوبہ پنجاب سے اس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مقامی ڈیپٹی کمشنرز، مقامی ایسیز، چیف ایگزیکٹو کمپنیز کے مقامی ایس ٹی اوز، یہ سارے صاحبان اور سیکیورٹی ایجنسی کے صاحبان جا کے ان جگہوں پہ چھاپے کریں گے جہاں پہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، جہاں پہ یہ چیزیں ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں، اور ان کو ابھی آپ کی وساطت سے ہم لوگ وارننگ دیتے ہیں کہ خدا را اپنے آپ کو ان دنوں میں بھی درست کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے، آپ کو جرمانے ادا کرنے پڑے، اور بہت بھاری جرمانے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل بھی چیزیں، پر ٹیکنیکل سے پہلے اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد ہم لوگ خیبر پختونخوا کے چیف سیکریٹری اور آئی جی اور ان کے وزراء جو ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے، اور یہ چیز وہاں پہ بھی شروع کریں گے، بلوچستان میں بھی جائیں گے اور سندھ میں بھی جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، سب سے بنیادی چیز ہے یہ کنڈا کلچر ختم کرنے کی۔ ایک کیبل ہے، اس کا نام اے بی سی کیبل ہوتے ہیں، آپ کے جو پاور بیٹ کے ساتھی ہیں رپورٹرز ان کو بخوبی علم ہے، یہ وہ کیبل ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کا کنڈا چلتا نہیں ہے، وہ ایکسپٹ نہیں کرتا، وہ ہم لوگ لگائیں گے، کیبلز لگائیں گے، تارے لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اے ایم آئی میٹر ہوگا۔ اے ایم آئی میٹر ایک ایسا میٹر ہے جو کہ آپ الیکٹرانکلی وہ 2 وے کمیونیکیشن کرتا ہے، کہیں پہ آپ کنڈا لگانے کی کوشش کریں گے، وہ میٹر اور ٹرانسفارمر پہ بھی ایک میٹر نصب ہوگا، ہر ایک، چاہے وہ 50 کے وی کا ٹرانسفارمر ہو، آپ کا 100 کا ہو، آپ کا 200 کا ہو، آپ کا 25 کا ہو، ہر ٹرانسفارمر پہ وہ میٹر فکس ہوگا۔ اور یہ پلان ہم لوگ یہی کوشش کریں گے کہ جس وقت تک ہماری حکومت ختم ہو رہی ہوگی کہ یہ تقریباً پاکستان کے علاقوں میں ہم لوگ یہ رول آؤٹ کر چکے ہوں۔ پہلے ہم لوگ آئسکو اور اس کو لیسکو سے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے، اور پھر باقی جگہوں میں بہت تیزی سے اس کو لے کے جائیں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی چوری کی ڈیٹیکشن اور یہ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول ہوگی، اور اس کی ٹوٹل کل اماؤنٹ کتنی ہوتی ہے اس چوری کی، اور یہ آپ کا کنڈا کلچر کی اور شارٹ بلنگ کی تقریباً سال کا، خواتین و حضرات، یہ تقریباً 250 ارب سے لے کے 280 ارب روپیہ سالانہ ہماری قوم کا اس میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ خمیازہ کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ پاکستان کی عوام کو۔ یہ ہم لوگ کام نہ کرتے، یہ چیلنج قبول نہ کرتے، تو یہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے یہ عام عوام پہ آنا تھا، پر اس کا جو ہمیں نیپرا نے کہا اس سے بہت کم، 1/3 حصہ بھی ہم نے کم اس کا لگایا۔ اور اس میں بھی آگے میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ اس میں جو بار بار ہم لوگ کہتے تھے کہ سابقہ حکومت نے پلاننگ ٹھیک نہیں کی، اس پہ کیپیسٹی چارجز ان بجلی گھروں کے
جو کہ انہوں نے بنائے اور جس کا جو ابھی استعمال ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائنوں میں انہوں نے خاطر کوئی کوئی محنت نہیں کی، اس پہ کوئی نہ پلاننگ کی، نہ اس کو سامنے لائے اور عملی جامہ پہنایا. اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس کی قیمت تقریباً فی یونٹ آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 45 پیسے فی یونٹ بنتی ہے اس میں. اور یہ تقریباً اس کو یا ایبسولوٹ ٹرمز میں یا اس کو روپے کی مد میں آپ دیکھیں تو 47 ارب روپیہ صرف اور صرف اس لیے کہ کیپیسٹی وہاں پہ پڑی اور اس کو ہم لوگ استعمال نہیں کر سکتے. اور وہ کیپیسٹی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ مس پلاننگ تھی، مس مینجمنٹ تھی، اور آگے جو ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن سسٹم پہ 19,500 میگا واٹ سے زیادہ ہم لوگ بجلی کی ترسیل ہی نہیں کر سکتے. خمیازہ کس نے بھگتا؟ پاکستان کے عام شہریوں نے. کس کی صورت میں؟ جو یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ آج ہوا، ورنہ اس سے بھی یہ کم ہوتا. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں جو میرے بھائی اسد عمر صاحب نے، وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت آئی نہیں تھی ابھی تک، نیپرا کی ڈٹرمنیشن آئی، اور وہ بھی نیپرا کی ڈٹرمنیشن جو سال کے بعد ہونی چاہیے تھی وہ تقریباً دو سال انہوں نے ڈیلے کیا. پرانی والی جو تھی وہ 1.5 سال بعد آئی، اور جو مارچ میں بھی آئی تھی وہ بھی ڈیلے تاخیر کے ساتھ آئی تھی. تو یہ سارے حقائق آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور صرف 1.5 سال میں بجلی کی مد میں جو ہمارا گردشی قرضہ تھا وہ کیوں بڑھا؟ کیونکہ غلط پالیسی تھی. انہوں نے کہا جہاں پہ پوری الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے جو گیٹ ہیں وہ کھول دیے، اور بجلی انہوں نے کہا جی کہ جہاں پہ ہائی لاس فیڈرز ہیں وہاں پہ بھی جائے. تقریباً 1 سال میں 450 ارب روپے جو ہے وہ گردشی قرضہ میں گیا. یہ آپ کو ہم لوگ حقائق بتا رہے ہیں. اور ہماری حکومت کی، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں ان کے آرڈرز ہیں، میں احکامات ہیں کہ ہمارے جو غریب محنت کش لوگ ہیں ان کو ہم نے پروٹیکشن دینی ہے، ان کو تحفظ دینا ہے. اور یہی سلسلہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کے ہم لوگ آرڈرز کی تعمیل کریں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، اپنے محکموں کو کریں گے. ہم لوگ بورڈز کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹمز لا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، سٹورز ہو گئے، فائنانس ہو گیا، وہاں پہ چوری چکاری، ان کو بند کرنے کا ایک پورا ہمارے پاس ایک جامع منصوبہ ہے جس کو ہم لوگ بہت تیزی